بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان اور آج ہم بات کریں گے کہ عراق کا باضابطہ اعلان کہ F-17 تھنڈر کی ڈیل کے اندر وہ داخل ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اس سال گو کہ ہم نے بہت سی ایسی خبریں سنی کہ جو کہ بہت خون گرما دینے والی تھی پاکستان کے لیے۔ ڈیفنس کی فیلڈ سے خاص کر ہمیں بہت اچھی خبریں ملی، مگر چونکہ مجھے تھوڑا سا وقت لگا، پچھلا ایک ہفتہ بہت تکلیف میں گزرا۔ آپ نے بلوچستان نوشکی کے واقعات دیکھے ہوں گے، اس کے علاوہ وزیرستان کی دونوں جو ڈسٹرکٹس ہیں، نارتھ اینڈ ساؤتھ، وہاں پر باجوڑ میں اور کرم میں کافی حد تک ہمیں دوبارہ سے ٹیررزم کے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ گو کہ سیکیورٹی فورسز اس وقت ہمہ وقت چوکس ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، بلکہ مزید ان کے سہولت کاروں کو بھی اس وقت ہنٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ وہ معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ سے آج ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ عراق نے پاکستانی F-17 تھنڈر کی جو فائٹر ڈیل تھی اس کو باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے، اور یہ ایک اور بڑی اچھی خبر ہے سال 2022 کی۔ سال 2021 میں ہم نے اس کی بہت بازگشت سنی تھی، سپٹمبر میں خاص کر، اور کچھ سورسز سے ہمیں خبریں ملی بھی تھیں، ہم نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا، مگر اب کیونکہ یہ آفیشیل ہو چکا ہے، عراقی ڈیفنس منسٹر جمعہ اناد انہوں نے اس کا باضابطہ خود اعلان کیا ہے، تو اب اس میں ہم مزید تفصیلات جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ 12 فائٹر جیٹ پاکستان فی الحال پہلے دستے میں تیار کر کے دے گا، 2 سے 3 اسکواڈرنز کی ڈیل ہو سکتی ہے یہ، اور مزید فیوچر پروکیورمنٹ جو ہے وہ ان کی ترسیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جب یہ جہاز ان تک پہنچائے جاتے ہیں۔ پاکستان اپنے ایک انڈیجنس جہاز کے حوالے سے اس لیے بھی خوش قسمت ہے کہ جب یہ اس کا بلاک 1 بن رہا تھا F-17 تھنڈر اے، اس وقت بھی اس کی ایکسپورٹ میں بہت سے ممالک جو تھے انہوں نے دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، اور یہ بہت کم ممالک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، خاص کر جب ہم بھارت کی مثال دیتے ہیں تیجس کی، تو پھر یہاں پر ایک کمپیریزن ضرور آتا ہے، گو کہ تیجس کا اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، مگر صرف ایک کمپیریزن بنتا ہے کہ تیجس کے لیے انڈینز ایک چیز کلیم کرتے ہیں کہ وہ انڈیجنسلی بنا ہوا جہاز ہے ان کا، مگر بہت عرصہ ہو گیا، غالباً 80s سے لے کر اب تک کا اگر آپ وقت دیکھیں 40 سال ہونے والے ہیں، مگر ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے ٹیکنیکل میکینیکل فالٹس جو ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں اس کی ایکسپورٹ کوالٹی کو، اور اسی وجہ سے بہت سے ممالک جو ہے پھر وہ ایک کمپٹیشن میں آ کے، ایک بجائے ہیلدی کمپٹیشن کے، وہ پاکستان کی ایکسپورٹ ڈیلز خاص طور پر F-17 کی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کئی مرتبہ انہیں نو ڈاؤٹ میں یہاں پہ صاف بات کروں گی، کئی مرتبہ انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ آپ ملیشیا کے ساتھ ہمارے معاملات دیکھ لیں، F-17 میں ان کی جب وہ پریڈ پہ آئے تھے مہاتیر محمد، انہوں نے خود دلچسپی ظاہر کی تھی، F-17 کا جائزہ انہوں نے لیا، دیکھا، پسند کیا، اور بہت عرصہ بات چیت چلتی رہی، مگر ایز یوزول کوئی نہ کوئی لابی اس کے اندر انٹرنیشنل اپنا کارڈ پلے کرتی ہے۔ سیم اسی طرح عراق کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے تھے، ایک اینٹی پاکستان لابی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا، مگر الحمدللہ پاکستان کے حصے میں کامیابی آئی۔ اسی طرح نائجیریا کو پاکستان نے پہلا آرڈر دیا، میانمار کے حوالے سے بات آ رہی ہے، قطر کے حوالے سے ہم نے سنا، ارجنٹینا کے حوالے سے سنا، اور اس کے علاوہ بھی ایک ممالک کی لسٹ ہے جو کہ F-17 میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ نائجیریا میں سو فار اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت بہترین ہے F-17 تھنڈر کا۔ عراقی ڈیفنس منسٹر جمعہ اناد نے العربیہ کو، جو کہ انٹرنیشنل عربک ٹیلی ویژن نیوز چینل ہے، دبئی میں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کنفرم کی کہ بالکل پاکستان کے ساتھ ہم ڈیفنس ڈیل جو ہے اس میں جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 12 فائٹرز کی ترسیل جو ہے اس کے لیے کیا ٹائم فریم دیا گیا ہے، اور اس کے اندر میکسیمم اینٹی ڈرون آپریشن، خاص کر عراق کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ عراق کی اگر آپ وسعتیں دیکھیں تو اس کا بھی ایک بہت ٹرموائل ہے، اس کا بارڈر ٹرموائل زیادہ ہے، جیسے ہم ویسٹرن بارڈر پہ برسر پیکار ہیں دہشت گردوں سے، اسی طرح عراق کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کے بارڈرز جو ہیں وہ ٹربولنٹ رہتے ہیں ہمیشہ، تو ان کو ایک اینٹی ڈرون آپریشن کے لیے ان جہازوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کامبیٹ میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں، اور یہ ویسے بھی ایک ملٹی رول سنگل انجن فائٹر جیٹ ہے، اور ملٹی رول کے لیے، اپنی مینووربلٹی کے لیے، اپنی کم قیمت کے لیے اور کم خرچ بالا نشین ایک خصوصیت کے لیے دنیا جہان میں F-17 کو ڈیفنس ایکسپرٹس نے ہائی مارکس دیے اور ہائی گریڈنگز دی ہیں۔
जुमा इनाद ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि बिल्कुल वो एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से उसकी डील की कंफर्मेशन देते हैं, ख़रीद रहे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर जो है यकीनन पिछले साल से उनकी बातें आ रही थी, मगर PAC पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा जो है उसके साथ वो इन टॉक्स हैं, और ब्लॉक 3 जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी तरसील बहुत जल्द आप देखना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान साइमल्टेनियसली अपने लिए भी और अपने जो भी क्लाइंट्स हैं JF-17 थंडर के लिए, न सिर्फ ब्लॉक 2 बल्कि ब्लॉक 3 के लिए भी उन्होंने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो लेना शुरू कर दिए। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट्स की कि उन्होंने बहुत कामयाबी से इसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। 2021 में बहुत सी नेगोशिएशंस हुई पाकिस्तान और इराक के दरमियान। इन्होंने कंक्लूड किया ड्यूरिंग द विजिट ऑफ एन इराकी डिफेंस डेलीगेशन लेड बाय डिप्टी कमांडर इराक के एयरफोर्स मेजर जनरल, जो कि पायलट भी हैं खुद, मोहम्मद मजीद मेहदी महमूद, जो पाकिस्तान आए थे। उस दौरे में इस ऑर्डर को फाइनलाइज़ किया गया, डील को फाइनलाइज़ किया गया। इसके हवाले से मिनिस्टर जुमा कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है पाकिस्तानी कंपनी के साथ और इसको मुकम्मल किया जाएगा। एंटी ड्रोन ऑपरेशन का मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंटी ड्रोन ऑपरेशन जो कि वो अपने बॉर्डर्स के ऊपर इरादा रखते हैं करने का, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मिनिस्टर जुमा ने ये भी हाईलाइट किया कि इंक्रीज इन ड्रोन थ्रेट्स फ्रॉम मिलिशियाज इन इराक, जो मैंने पहले आपको बताया। Therefore, to counter the threat, Iraq will buy anti-drone aircraft from Pakistan. He also said we are getting some aircrafts now and further orders will be made in the future. जैसे मैंने आपको बताया कि 12 फाइटर जेट्स की डील अभी फाइनलाइज हुई है, मगर आगे फ्यूचर में 2 से 3 स्क्वाड्रन, 4 स्क्वाड्रन तक भी बात जा सकती है। मिनिस्टर जुमा का इंटरव्यू जो है वो आप देख सकते हैं कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और यकीनन अब बहुत से क्रिटिक्स, बहुत से नाकिदीन को जवाब मिल गया होगा कि JF-17 थंडर जो है वो अपना लोहा खुद मनवा रहा है। यहाँ पे अहम बात ये भी है नोट करने वाली कि इराक ने रिसेंटली ड्रोन और रॉकेट अटैक्स में एक बहुत सर्ज देखा है, अपनी ज़मीन पर बहुत अटैक्स देखे। उसके लिए उनको किसी ऐसे फ़ाइटर जेट की ज़रूरत थी जो कि तमाम खसूसियात का हामिल हो, जो कि डॉग फाइट में भी को हैंडल कर सकता हो, जो कि हवा से ज़मीन पर अपना निशाना ताक सकता हो और हवा से हवा में भी वो अपने हदफ को निशाना बना सकता हो। रडार कैपेबिलिटीज़ JF-17 ब्लॉक 3 की किसी से छुपी ढकी छुपी नहीं है। ऐसा रडार है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे, जिसको हम ऐसा रडार कहते हैं। वो एक दुनिया का जाना माना रडार टेक्नोलॉजी में अपना मकाम रखता है। और इसी हवाले से वो कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले भी रॉकेट्स जो है बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड में गिरे थे, जिन्होंने सिविलियंस और जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचाया। कुछ उसमें लोगों की जानों को भी उसमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। और इस महीने भी उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स जो हैं वो किए गए हैं, और जो US ट्रुप्स का होस्टिंग बेस था उसके ऊपर। एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट अटैक्स, इराक इज़ लुकिंग इनटू वैम्पिंग up its defense system with Pakistan's JF-17। ये बहुत एक कॉम्प्लीमेंट की बात है। However, while the Iraqi defense ministers made the claim during the interview, an official confirmation from both the Iraq and the Pakistani government is awaited. पाकिस्तान अब इसकी confirmation जो है अब पाकिस्तान की साइड से आ जानी चाहिए, ताकि मज़ीद ये लिम्बो में ना रहे बातचीत, अब कंफर्म हो जाए और क्लियर हो जाए लोगों के लिए सुनने के लिए। पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई हैं, इस हवाले से आपको बताते हैं। इराक पहला मुल्क नहीं है जिसने फाइटर जेट्स में इंटरेस्ट शो किया। जुलाई 2015 में म्यांमार, जो मैंने आपको पहले बताया, अब तारीखें बताते हैं आपको इसकी। Myanmar became the first export customer of the JF-17 Thunder with an order for 16 Block 2 variants. Block 2 16 उन्होंने खरीदे। Furthermore, नाइजीरिया ने 3 खरीद लिए हैं मजीद उनके जो हैं थंडर फाइटर जेट्स इन May 2021 following $184 million सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 कंट्रीज। $184 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट नाइजीरिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ। एक बहुत बड़ी रकम है जो डिफेंस के थ्रू पाकिस्तानी ख़जाने में जमा होगी, और मज़ीद नाइजीरिया का ऑर्डर कंप्लीट किया जा रहा है। नाइजीरियन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द जेट्स। एडिशनली नवंबर 2021 में आज़रबाईजान ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन बाइंग पाकिस्तान JF-17। ये भी एक बड़ी बात है, बड़ी खबर है। द परचेज ऑफ JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान इज की आइटम on our agenda. कर्नल मेहमान नवरोज़ डिफेंस अटाशे आज़रबाईजान एम्बेसी के इस्लामाबाद में उन्होंने मीडिया को बताया।
اس طرح ازیریز نے بھی اپنا آرڈر کنفرم کیا. پی اے سی اور شینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن چائنا جوائنٹلی اس کو بناتے ہیں. وہ تو مزید کیونکہ ہم بہت سی باتیں اس حوالے سے بہت کر چکے ہیں، مگر آج کے لیے اتنا ہی. اچھی خبر ہے، اس کو چیریش کیجئے اور شکوک و شبہات ڈالنے والوں سے دور رہیے. پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ آن گراؤنڈ کر رہا ہے، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس لیے اس میں شکوک کی بھی جگہ نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. پسند آئی ویڈیو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ کی امان.